تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ کہف۔ نام، کیونکہ اس صورت میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام الکہف رکھا گیا۔ نزول، یہ صورت باتفاق علماء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں ہوا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے۔ یہ 1577 کلمات اور 6360 حروف پر مشتمل ہے۔ مضامین، اس صورت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا، ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم اور رحیم ہے جس نے دنیائے انسانیت کو رشد و ہدایت کا ایسا صحیفہ عنایت فرمایا جو خود بھی ہر قسم کی کجی اور خامی سے پاک ہے، اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے کسی شعبے میں سیاسی، معاشی، قانونی اور اخلاقی جہاں کوئی کجی یا خامی افراط و تفرید پائی جا سکتی ہے، وہ اس کی اصلاح اور درستی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا جس کی صورت و سیرت میں کوئی کشش نہ ہو، جس کے قول و فعل میں کوئی جاذبیت نہ ہو، جو خاموشی سے آئے، کتاب پہنچائے اور چپکے سے چلا جائے، بلکہ ایک ایسے بندے کو دعوت حق کا پیغامبر بنا کر بھیجا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے، جس کی آمد سے کفر و فسق کی تاریک اور طویل رات ختم ہوئی اور حق و صداقت کی صبح طلوع ہوئی۔ لات و حبل کی جھوٹی خدائی کا تختہ الٹ دیا گیا، خفتہ بخت انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر ایسے رحیم و کریم خدا کی حمد و ثنا نہ کی جائے تو اور کون ہے جو اس کا مستحق ہو۔ ایک خدا فراموش اور دنیا پرست انسان کا جو نفسیاتی تجزیہ اس صورت میں کیا گیا ہے، اسے پڑھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے جو اس کے نظریات اور قلبی مضمرات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آیات نمبر 32 تا 44 میں ایک دنیا پرست کی کم ظرفی، خود بینی اور خود فریبی کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ ایک خدا پرست انسان سے جو دولت میں اس سے کم ہے، اثناء گفتگو یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور اس کے خادموں اور نوکروں کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے۔ حالانکہ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنی ثروت کی فراوانی بیان کرنا اور اس کو احساس غربت دلانا کم ظرفی اور خود بینی کی انتہا ہے۔ مزید برآں وہ قیامت کا منکر ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی اسی کو عزت و کرامت کی مسند پر بٹھایا جائے گا، اور اہل ایمان جو اس دنیا میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس روز بھی وہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ اس کی خود فریبی کی انتہا ہے۔ آیات 103 اور 104 میں یہ بتایا کہ ایسے شخص کی ساری جد و جہد اور دوڑ دھوپ فقط دنیوی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اسے کبھی اپنی عاقبت سنوارنے کا نہ خیال آتا ہے، نہ فرصت ملتی ہے۔ آیت نمبر 55 میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایسے لوگوں کو اپنی گمراہیوں سے باز آنے اور بدکاریوں سے تائب ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ اس سے بروقت فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے انہوں نے اس دعوت کی صداقت کا ایک ہی معیار مقرر کر رکھا ہے کہ اگر ان پر عذاب آ گیا تو دعوت سچی ورنہ جھوٹی۔ ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے کہ جب تمہاری گمراہیوں کی پاداش میں تم پر عذاب آ گیا اور تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیا گیا، تو اب اگر تم نے اس دعوت کی صداقت کو تسلیم کر بھی لیا تو تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ ہر دنیا پرست کی ہر زمانے میں پہلے بھی اور آج بھی یہی ذہنیت رہی ہے اور سوچ بچار کا یہی انداز رہا ہے، اس لیے ہر ایک کو ایک ہی انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بروقت متنبہ ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ یہ مال و دولت، یہ جاہ و حشمت، یہ فرزند و زن اس دنیا کی زینت ہے۔ جس طرح یہ دنیا فانی ہے، اس کی زیب و زینت کے سارے سامان بھی فانی ہیں۔ یہ اس قابل نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت میں اتنا دل بستہ اور اس کی چاہت میں ایسے ہوش باختہ ہو جائے کہ اپنے خدا کو اور اپنے انجام کو بھی فراموش کر دے۔ دل لگانے کے قابل تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، طلب تو صرف اس کی رضا کی ہونی چاہیے، اور زندگی کی اس محدود فرصت میں ایسے نیک، مفید اور نتیجہ خیز کام کرنے چاہیے جو کبھی فنا آشنا نہ ہوں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ آیت نمبر 46 کے دل نشیں الفاظ سے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ حکمت و دانش کے ان انمول جگمگاتے ہوئے موتیوں کے علاوہ جن سے سورت کا دامن مرصع ہے، 3 واقعات کا بیان شرح و بسط سے کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف، حضرت موسیٰ کا سفر اور ذوالقرنین، ان کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں مختصراً اتنا عرض کر دینا کافی ہے
کہ اصحاب کہف کا ذکر کر کے ان مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم سے پہلے بھی حق قبول کرنے والوں کو طرح طرح کی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے محض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لی، اور تم تو غلامان حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والثناء ہو، تمہیں کفار کی اذیت رسانیوں کے باعث حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے بلکہ بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں اوج کمال تک پہنچاتا ہے اور کس طرح تمہیں ابدی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اسی ضمن میں کفار کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ذات اصحاب کہف کو سینکڑوں سال کے بعد اثر نو زندگی عطا فرما سکتی ہے، وہ تمہیں بھی روز حشر زندہ کر کے اٹھا سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر سے علم و حکمت کے حصول کی اہمیت کا درس دیا، اس کے ضمن میں چند واقعات بیان کر کے ایک پیچیدہ عقدے کو بھی حل فرما دیا۔ اس دنیا میں اکثر ایسے واقعات روح پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کی ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے یا ہم انہیں عدل و حکمت کے تقاضوں کے سراسر منافی سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہماری اپنی کم فہمی ہوتی ہے، اگر ان سے پردہ ہٹایا جائے تو ان کا عین عدل و حکمت ہونا اظہر من الشمس ہو جائے۔ جس طرح ان تین واقعات سے جب حضرت خضر علیہ السلام نے پردہ اٹھایا تو حضرت کلیم اللہ کی برہمی اور ناراضگی خود بخود دور ہو گئی اور انہیں اپنے اعتراضات واپس لینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا۔ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے ایک مومن حکمران کی خوبیوں کو ظاہر فرمایا کہ وہ باوجود قوت و اقتدار کے اپنی رعایا کے لیے مہربان، عادل اور شفیق ہوتا ہے۔ آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور جلال کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اگر سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی آیات عظمت و جلال کو قلم بند کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اس کی صفات کا بیان پھر بھی تشنہ تکمیل رہے۔ حضور نبی اکرم کی زبان سے یہ اعلان کرایا کہ میں بشر ہوں، خدا نہیں۔ خدا وہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا میں بھی بندہ ہوں اور ساری کائنات بھی اس کی مخلوق اور اس کے سامنے صرف گندہ ہے۔ اس آیت سے اس صداقت کو ثابت کیا کہ جب یہ مرقع حسن و کمال بئی ہمہ زیبائی و دل ربائی خدا نہیں تو اور کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر سکے؟ جب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہی ہو لا الہ الا اللہ تو کائنات کی ہر چیز کو طوعاً و کرہاً کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بعض کم ظرف لوگ اس آیت کریمہ سے شان حبیب کبریا کی تنقیص کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور دل بینا کو وہ عظمتیں جو نام پاک محمد یعنی تعریف کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہاں ہیں، پوری آب و تاب سے دکھائی دے رہی ہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔